السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب المیزان، وقنا عذاب الصراط، آمین۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، آمین۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہوپفلی آل آر پرفیکٹ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں، اللہ آپ کو ایمان اور صحت کی بہتری عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے راستے میں آنے والی تمام برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیں، آمین۔ اوکے جی، نماز سیریز کا آج ڈے 2 ہے، اور آج جو ہم چیز ڈسکس کریں ہیں دیٹ از وضو۔ ٹھیک ہے، دیکھیں نماز کے لیے فرسٹ چیز جو پرائرٹی ہماری آتی ہے وہ ہے اذان۔ اذان کے بعد جو ہمیں سیکنڈ چیز کرنی ہوتی ہے دیٹ از وضو۔ دیکھیں وضو ایک ایسا عمل ہے جس کے بغیر کوئی عبادت مکمل نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، وضو ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس کے بغیر کوئی عبادت مکمل نہیں ہو سکتی۔ ہمیں وضو جو ہے وہ پراپر وے میں کرنا ہے۔ ایک چیز جو میں آپ لوگ سے شیئر کرنا چاہوں گی اذان سے ہی ریلیٹڈ، کہ اگر ہم نماز پڑھنے کے لیے اذان سے پہلے وضو کر لیں، یعنی اذان بھی ہم وضو میں ہی سن لیں، تو ہمیں اس کا ڈبل ثواب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کوشش کیا کریں کہ جب آپ نے نماز پڑھنی ہے، اذان کا آپ کو پتہ چل گیا یا پہلے کہیں آپ نے صلاۃ سن لی ہے کہ اذان ہونے والی ہے، یا آپ کو کسی ایک مسجد سے اذان کی آواز آ گئی ہے، تو کوشش کریں کہ آپ فوراً سے وضو کر لیں، تاکہ آپ جو کوئی بھی ایک دوسری اذان، ایک اذان کم سے کم اپنا ایم بنا لیں کہ آپ ایک اذان خاموشی سے سنیں گے، کیونکہ ہمارے یہاں ایک ہی اذان تو نہیں ہوتی ہے نا، اذان تو ہمارے یہاں پراپرلی کافی مسجدوں میں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اذان کے لیے ایک اسپیشلٹی یہ بھی ہے کہ اذان جو ہے وہ ہر ٹائم دنیا کے ہر حصے میں اذان ہر ٹائم ہر سیکنڈ میں ہو رہی ہوتی ہے، کسی ٹائم بھی اذان بند نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، ہر ٹائم میں اذان ہو رہی ہوتی ہے، ایک کنٹری میں نہیں ہو رہی تو دوسری کنٹری میں اس کی ٹائمنگ ہو جاتی ہے، اذان ہر ٹائم ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کو ہر ٹائم یاد کیا جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ اذان سے پہلے وضو کریں تاکہ آپ کو ڈبل ثواب ملے۔ اس کے بعد سیکنڈ چیز جو ہے وہ کسی بھی عبادت کے لیے وضو کا پراپر ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا وضو پراپر نہیں ہے تو آپ کی عبادت بھی پراپر نہیں ہوگی، نہ ہی وہ قبول ہوگی۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اگر ہم وضو کرے ہیں، ہم سر کا مسح ٹھیک سے نہیں کرے ہیں، یا ہم نے پاؤں ٹھیک سے نہیں دھوئے ہیں، ہم نے ہاتھوں کو کنیوں تک نہیں دھویا ہے، یا ہم نے اس طرح کا کوئی بھی ایک کام کیا جس کی وجہ سے ہمارا وضو جو ہے وہ آدھا ادھورا رہ گیا ہے، تو اس کی وجہ سے ہماری عبادات پہ افیکٹ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کوشش کیا کریں کہ وضو پراپر کریں، پراپر وضو کریں تاکہ ہماری عبادت بھی قبول ہو سکے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آج 4 پوائنٹ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ فرسٹ تو یہ ہے کہ ایسے کون سے اعمال ہیں جن کے لیے وضو ضروری ہے۔ سیکنڈ، ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے کہ ایسے اعمال جن کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، وہ بغیر وضو کے بھی کیے جا سکتے ہیں، ایسی عبادات۔ تھرڈ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں وضو نہیں ٹوٹتا، اور کون سی چیزیں ہیں جن میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آج ہم ان 4 چیزوں کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اور یہ سارے آپ کے کوشچن ہیں جن کا میں آج آنسر کروں گی انشاءاللہ۔ تو فرسٹلی تو وہ چیزیں، ایسے اعمال جن کے لیے وضو ضروری ہے، اس میں نماز موسٹ امپورٹنٹ جو ہم سیریز ڈسکس کریں ہیں، نماز جو ہے اس کے لیے وضو بہت انتہائی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد قرآن پاک ہے، قرآن پاک کے لیے بھی آپ کا وضو ضروری ہے، حتیٰ کہ آپ کو قرآن پاک کو پکڑنے کے لیے بھی وضو کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، وضو ان 2 اعمال کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ہم ڈسکس کریں ہیں نماز کو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایسے اعمال جن کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، جو بغیر وضو کے بھی ہو جائیں گے، ان میں اللہ کا ذکر ہے، تسبیحات ہے، آپ کتنی بھی کرنا چاہیں آپ بغیر وضو کے کر سکتے ہیں۔ ان ایڈیشن آپ اگر کوئی دعا مانگنا چاہتے ہیں، جیسے ہم آلموسٹ ویسے ہی لیٹے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی کام کریں تو ہم اللہ سے دعا کر لیتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں پراپر وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ نماز کے بعد دعا مانگنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پراپر وضو کرنا پڑے گا، جیسے آپ نماز کے لیے کرتے ہیں۔ تھرڈ چیز جو ہے وہ اگر ہم منت مانگ رہے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی منت مانی ہے، ویسے بیسٹ بات یہی ہے کہ آپ منت کو اسی طرح مانیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے حاجت کے 2 نوافل ادا کریں، اپنا وضو کریے کمپلیٹ، اور پھر اللہ سے مانیں کہ اللہ تعالیٰ میں اتنے نوافل ادا کروں گی، اتنے روزے منت کے ادا کروں گی،
تو میری دعا قبول فرما. تو اس کے لیے ویسے اگر آپ سمپل مانگنا چاہتے ہیں تو بغیر وضو کے بھی آپ مانگ سکتے ہیں, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب یہ وہ اعمال ہیں جن کے لیے وضو ضروری ہے اور جن کے لیے وضو ضروری نہیں ہے. اب کچھ دیکھیں ایسے ہمارا, جیسے کہ ہم واش روم جا رہے ہیں تو اس کے لیے ہم بغیر وضو دعا پڑھ سکتے ہیں, یعنی کہ کچھ ایسی دعائیں ہیں جو ہم بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں. اب ہم سو کے اٹھے ہیں, ظاہری سی بات ہے سوتے ہوئے ہم نے وضو تو نہیں کیا ہوا نا, تو ہم اٹھیں گے, اٹھنے کی دعا پڑھیں گے تو یہ بغیر وضو کے پڑھی جا سکتی ہے. مسافر کی دعا ہے, کھانا کھانے کی دعا ہے, یہ سب چیزیں بغیر وضو کے پڑھی جا سکتی ہیں. لیکن آپ ایک چیز کو نوٹ کریں کہ جن چیزوں کے لیے آپ وضو کر سکتے ہیں, جیسے سو کے اٹھے ہم, ان کے لیے تو ہم وضو نہیں کر سکتے نا. اٹھنے کی دعا پڑھنے کے لیے ہم ایسا تھوڑی نہ کریں گے کہ ہم اٹھ کے پہلے وضو کریں گے پھر اٹھنے کی دعا پڑھیں گے. اٹھتے ہی ہم بیڈ سے اٹھتے اپنی نماز کی جو دعا ہے وضو کی وہی پڑھیں گے نا. تو اب دیکھیں کھانا کھانے کے لیے تو ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ ہمیں کھانا کھانا ہے, ہمیں پتہ ہے کھانا کھانا ہے. ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ کوئی اٹھتا ہی ہمیں کہتا ہے چلو اٹھو اور کھانا کھا لو, ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو تھوڑا سا ٹائم دیا جاتا ہے, تو کوشش کریں کہ آپ اس میں وضو کر لیں. آپ اپنے جتنے اعمال وضو کے ساتھ کریں گے یقین کریں ان میں آپ کو کامیابی ہوگی انشاءاللہ اللہ کی طرف سے. اس کے بعد اب ایسی چیزیں جن کی وجہ سے وضو نہیں ہوتا, لائک آپ نے نیل پینٹ لگائی ہوئی ہے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا, کیونکہ وضو کے جتنے بھی پورے طریقہ ہے اس میں اگر آپ کا سارا جسم کا جتنا پورشن گیلا ہونا ہے, اگر آپ نے اس کو گیلا نہیں کیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اگر آپ نے نیل پینٹ لگایا آپ کے نیل پہ پانی نہیں جائے گا, اس کا مطلب آپ کا وضو نہیں ہوا. اگر آپ نے میٹ لپسٹک لگائی ہوئی ہیں پرماننٹ جس کو آج کل بولتے ہیں, اگر آپ نے وہ لگایا ہوا ہے اور آپ وضو کر رہی ہیں تو آپ کے لپس تک پانی نہیں گیا, آپ کا وضو نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اسی طرح کچھ اس طرح کی چیزیں, مہندی لگی ہوئی ہو تو وضو ہو جاتا ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کی باڈی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ نے عرق لگایا ہوا ہے جس کے اوپر سے چھلکے ٹائپ اتر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا وضو نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. آپ نے پورا میک اپ کیا ہوا, لائنر لگایا ہوا, اس طرح کا کچھ بھی, آپ کا وضو نہیں ہوگا. آپ سمجھیں کہ آپ میک اپ کر کے وضو نہیں کر سکتی, آپ کو وضو کرنے کے لیے میک اپ کو ریموو کرنا پڑے گا, ٹھیک ہو گیا. یہ اس طرح کی کچھ کنڈیشنز ہیں جن میں وضو نہیں ہو سکتا. اوکے جی, اب ہم وہ چیزیں ڈسکس کریں گے جن کی وجہ سے ہمارا وضو نہیں ٹوٹتا اور جن کی وجہ سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب دیکھیں جیسے کہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ وضو کیا ہوا ہے اور ہم کھانا کھانے لگ گئے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وضو ٹوٹ گیا ہے. نہیں, اگر آپ کا کھانا چولہے کا پکا ہوا ہے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی ایسا کیا کہ آپ وضو کر لیتے تھے اور وضو کرنے کے بعد آپ نے چھوٹا, جسے یہ کہتے ہیں بکرا, چھوٹا بکرا تھا, اس کا گوشت تھا, انہوں نے اس گوشت کو ایک عورت نے پکا کر ان کو دیا, آپ نے اسے تناول فرمایا اور اس کے بعد آپ کا آلریڈی وضو تھا اور آپ نے اسے کھا لیا. اور اس کے بعد آپ نے ظہر کے ٹائم یہ ہوا اور آپ نے پھر عصر کی نماز ادا کر دی اسی وضو سے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم کوئی پکی ہوئی چیز کھا لیں تو ہمارا وضو نہیں ٹوٹے گا, ٹھیک ہے. اگر کوئی انسان رو رہا ہے, اس کے آنسو آ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ اس کی آنکھ جو ہے وہ پاک پانی باہر نکال رہی ہے, وہ ناپاک نہیں ہوتا. تھرڈ چیز جو ہے وہ اگر آپ کو ریشہ یا بلغم ہو رہی ہے تو اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ اگر آپ کے زخم سے کیڑے نکل رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے توسل کی وجہ سے ہے, اس میں آپ کی اپنی کوئی انٹرپریٹیشن نہیں ہے, تو اس لیے آپ کا وضو اس سے بھی نہیں ٹوٹے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ کے باڈی سے خون آ رہا ہے, ٹھیک ہے, خون آ رہا ہے آپ کی باڈی سے اور آپ کی وہ اس مطلب ایریے میں خون نکل رہا ہے جس ایریے میں آپ کا وضو ضروری نہیں ہے, فار ایگزامپل کوہنی کے اوپر کہیں آپ کا خون نکل رہا ہے یا کہیں ٹانگ پر یا کہیں بھی, اور وہ خون جو ہے وہ موو کرتا کرتا بلڈ آپ کے اس پورشن پہ آ جائے جو آپ کے وضو کے لیے ضروری ہے, تو آپ نے اس کا وضو آلریڈی کیا ہوا ہے, تو کیا آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں, اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا, ٹھیک ہے. اگر خون آپ کے اس پورشن تک آ جائے تو اس کے لیے وضو کرنا لازم نہیں ہے, آپ یوں ہی نماز پڑھ سکتے ہیں. ایک اور اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ نیند میں وضو ٹوٹ جاتا ہے. جی یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ نیند آنے سے یعنی کہ اونگ آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, لیکن اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں. فار ایگزامپل آپ نے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی, اپنے پیچھے آپ نے پلو رکھا ہوا تکیا اور آپ اس کے ساتھ ٹیک لگا کر سو چکے ہیں تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر آپ جائے نماز پر بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی دعا مانگ رہے ہیں اور آپ کو ہلکا سا تھوڑا سا نیند کا خمار سا ہوا ہے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا, ٹھیک ہے. پھر بھی آپ اپنی سیکیورٹی کے لیے, اپنی پریکاشن کے لیے دوبارہ سے وضو کر لیں تو ویل اینڈ گڈ. اس کے بعد اگر آپ لوگ سجدہ کریں ہیں یا رکوع میں ہیں اور اس حالت میں آپ کو نیند کی اونگ آ رہی ہے, موسٹلی ایسا فجر کے ٹائم ہوتا ہے کیونکہ لوگ اٹھتے ہیں سو کر تو ان کی پراپر آنکھ نہیں کھلی ہوتی, تو اس طرح کی کنڈیشنز ہو جاتی ہیں. تو اگر اس طرح کی کنڈیشن ہو جائے تو آپ کا ڈیورنگ نماز ہو تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا, آپ اپنی نماز کمپلیٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے.
اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی ایسی چیز کھائی ہے جس کی وجہ سے آپ کے منہ سے اسمیل نہیں آئے گی، کیونکہ یہ بدبو کی وجہ سے اگر منہ سے اسمیل آ رہی ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر آپ کے منہ سے اسمیل نہیں آ رہی، آپ نے کوئی ایسی چیز کھا لی ہے تو آپ کا وضو رہے گا، آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. اب وہ چیزیں جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھیں، اگر ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ انسان اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیں، اگر آپ نے ہاتھ لگا لیا ہے تو آپ کا وضو، یا آپ نے خود نہیں مطلب لگایا، غلطی سے بھی لگ گیا یا جو کچھ بھی ہوا تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر آپ کی اس کی چیز کے اوپر پردہ ہے اور آپ کا ہاتھ لگ گیا ہے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس حدیث میں کافی تضاد ہے اور زیادہ تر علماء نے اس چیز کو پریفر کیا ہے کہ اگر پردہ ہے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اگر پردہ نہیں ہے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. گالی دینے سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. آپ نے اپنے اس طرح کے کسی بھی جسم کے حصے کو ہاتھ لگا لیا تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. آپ کو بھرپور نیند آ گئی ہے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. اگر آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. اسی طرح اگر آپ سے ہوا خارج ہو گئی ہے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. اگر آپ واش روم چلے گئے ہیں کسی بھی قضائے حاجت کے لیے، آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. اگر آپ کے کوئی زخم ہے، اس سے خون یا پیپ آنا شروع ہو گئی ہے، فار ایگزامپل آپ کے کان کے کسی حصے سے پیپ آ رہی ہے یا آپ کے باڈی کے کسی بھی حصے سے آ رہی ہے تو وہ ناپاک ہوتی ہے، اس کی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. اگر قے آ رہی ہے تب بھی آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. اگر آپ نے نشے میں ہیں تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. اگر آپ بے ہوش ہو چکے ہیں تب بھی آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. اب یہ کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں جن میں وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور آگے کوشچن مجھ سے یہ آیا ہے کہ اگر ہم ٹی وی دیکھ رہے ہوں تو کیا ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیں، اگر آپ ٹی وی دیکھ رہی ہیں اور ٹی وی میں آپ نے کوئی مدنی چینل یا اس طرح کی کوئی چیز لگائی ہوئی جو آپ کو اسلام سے ریلیٹ کری تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کوئی سیریل دیکھ رہے ہیں جس میں ایسی کوئی غلط حرکت نہیں ہو رہی ہے تو بھی آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر آپ کوئی فحش چیز لگا لیں، گانے وغیرہ سنیں یا کوئی اس طرح کی بات کریں تو آپ کا وضو مکروہ ضرور ہو جائے گا. تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو وضو کو ریپیٹ کریں. ٹھیک ہے. اگر وضو کے بعد آپ نے سر پہ دوپٹہ نہیں لیا تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس طرح کے کیا کوشچنز ہیں؟ آپ نے ایک پراپر وضو کیا ہے، وضو اتنا کمزور نہیں ہوتا کہ آپ دوپٹہ سر سے اتار دیں تو وہ ٹوٹ جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ کا دوپٹہ بائی مسٹیک سر سے اتر گیا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کوشچن ہے کہ ساکس کے اوپر سے وضو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، سردی میں تو یہ جائز ہے، آپ کر سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کی ساکس جو ہیں وہ موٹی ہوں، آپ اس کے اوپر سے پھر مسا کر سکتی ہیں. اور سیکنڈ کنڈیشن یہ ہے کہ موٹی ساکس کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی ہول نہ ہو ساکس میں، یعنی کہ کوئی سوراخ نہ ہو. اگر سوراخ ہوگا تو آپ کی باڈی کا ایک پارٹ اپیئر اس میں سے ہو رہا ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی وہ کمپلیٹ نہیں ہے جو آپ نے پہنی ہوئی ہے، تو آپ کو وضو ساکس اتار کے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اگر پراپر ساکس آپ نے پہنی ہوئی ہیں اور موٹی پہنی ہوئی ہیں ساکس تو آپ اس میں مسا کر سکتی ہیں، آپ کا وضو ہو جائے گا. دیکھیں، ٹھنڈے پانی سے کیا آپ کتراتے ہیں؟ اگر آپ کی محبت سچی ہے تو وضو کا پانی ٹھنڈا تو نہیں لگے گا نا. اللہ تعالیٰ سے محبت کریں. اس کے بعد مجھ سے کوشچن کیا گیا کہ دوپٹے کے بغیر وضو کیا جا سکتا نہیں. دیکھیں، اس میں دو کنڈیشنز ہیں. دوپٹہ آپ لوگ دوپٹے کے بغیر بھی وضو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے گھر میں غیر محرم ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوپٹہ لے کے وضو کریں. اور اگر نہیں بھی ہیں غیر محرم، آپ کے ساتھ محرم ہے، تو بھی آپ کو زیادہ اچھا وضو کرنا ہے. اگر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوپٹہ لے کے وضو کریں تاکہ ایک پراپر چیز جو ہے وہ اس میں سے آئے. ٹھیک ہے. دوپٹے کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اگر دوپٹہ لے کے وضو کریں تو زیادہ بیسٹ ہے. اس کے بعد ایک چیز یہ ہے کہ پانی نہ ہو تو ہم وضو کیسے کریں؟ اگر نماز کا ٹائم جا رہا ہو اور پانی نہ ہو تو ہم کیسے وضو کریں؟ اگر پانی نہ ہو تو آپ مٹی سے تیمم کر لیں. اور تیمم کی بھی ساری وہی شرائط ہیں جو وضو کی ہیں. جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے تیمم بھی انہی چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اور جن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا تیمم بھی ان چیزوں سے نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک حدیث ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر پر تھے تو رات ہو چکی تھی، تو آپ نے مسلمانوں سے کہا کہ ایک جگہ پڑاؤ ڈالو. انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور انہوں نے ان سے کہا کہ پانی لے کر آؤ، میں وضو کروں اور نماز پڑھوں، کیونکہ نماز کا ٹائم ہے. تو انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھائی، اور سب لوگوں نے نماز پڑھی، لیکن ایک شخص جو تھا وہ دور کھڑا ہوا تھا تو اس نے نماز نہیں پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر اس سے پوچھا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو اس نے کہا کہ مجھے غسل کی حاجت تھی اور یہاں پر پانی نہیں تھا، تو اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھی کہ میں ناپاکی میں نماز نہیں پڑھ سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پاک مٹی لو اور اس سے غسل کرو اور وضو کرو اور پھر نماز پڑھو. یعنی کہ تیمم جو ہے وہ پاک مٹی سے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ساری شرائط ویسی ہیں جیسی وضو کی ہوتی ہیں.
تو آپ نے تیمم کرنا ہے پاک مٹی سے. اب مٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ پاک ہوگی یا نہیں. آپ دیکھیں 10 سال پرانی مٹی بھی پڑی ہوئی ہو تو آپ اپنے لیے اسے پاک ازیوم کریں جس چیز کو آپ کا دل مانے. ٹھیک ہے, اگر آپ کا دل مان رہا ہے کہ یہ پاک ہوگی, کسی ایسی جگہ پہ آپ ہیں کہ یہ پاک ہوگی مٹی, تو آپ اسے وضو کر لیں. لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مٹی پاک نہیں ہوگی, یہاں پر کسی جانور نے کوئی اس طرح کا ایشو آپ کو لگ رہا ہے, تو آپ ادھر وضو اس مٹی سے نہ کریں, کسی دوسری مٹی سے تیمم کر لیں. ٹھیک ہے, اپنے دل کی جو ہے وہ کنفرمیشن دیکھ لیں. اگر آپ کا دل وہاں پہ مان رہا ہے تو وضو کر لیں, اگر آپ کا نہیں مان رہا تو کہیں اور سے مٹی لے کے. لیکن دیکھیں آپ وضو جیسے بھی کریں, نماز کی ممانعت جو ہے وہ کہیں نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب آگے یہ کوشچن ہے کہ اگر وضو ہمارا نہ ٹوٹے تو ہم دوبارہ نماز پڑھ سکتے ہیں. جی بالکل پڑھ سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے انبیاء جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں, کچھ صحابہ, کچھ خلفائے راشدین, وہ صبح فجر کے ٹائم وضو کیا کرتے تھے اور وہ عشاء کی نماز اسی وضو سے پڑھ لیا کرتے تھے. یعنی کہ ان کے وضو میں اتنی سٹریننگ تھی, اتنی دیر وہ ریٹین رہ سکتا تھا, وہ اتنی اللہ کی عبادت کرتے تھے کہ پورا دن گزر جایا کرتا تھا اور انہیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہم وضو کریں یا نہ کریں, کیونکہ انہیں پتا ہوتا تھا کہ وضو ہے ہمارا, تو وہ ہر نماز اس وضو سے پڑھ لیتے تھے. ان کا اتنا پراپر وضو تھا. لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ اتنی عبادت گزار نہیں ہیں. ظاہری سی بات ہے, دن میں لاکھوں کام ہوتے ہیں سب کو, تو اس کی وجہ سے ہم لوگ فجر کا وضو جو ہے وہ عشاء تک نہیں رکھ سکتے. فجر کا وضو تو میرے خیال سے ظہر تک بھی نہیں رہتا, کیونکہ فجر کے بعد ہی کرنے کے کافی کام ہوتے ہیں. تو ہم لوگ بزی ہونے کی وجہ سے کچھ ایسی ہم سے باتیں ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہو جاتی ہیں. تو ہم اتنے نیک تو نہیں ہیں جتنے وہ تھے. اس وجہ سے ہم کوشش کیا کریں کہ اگر ہم ظہر کا وضو کریں تو اس میں عصر کی نماز پڑھ لیں, اور اگر ہم مغرب کا وضو کریں تو اس میں عشاء کی نماز پڑھ لیں. یا پھر ہم کوشش کریں کہ ہم ظہر کا وضو کریں تو اس کے ساتھ عصر اور مغرب پڑھ لیں, کیونکہ عشاء میں پھر بھی تھوڑا سا گیپ آ جاتا ہے. لیکن یہ 3 جو نمازیں ہوتی ہیں یہ ایک ساتھ آتی رہتی ہیں, یا کم سے کم عصر اور مغرب کے ایک وضو میں نماز پڑھیں, آپ کو اس کا ثواب ملے گا. کیونکہ اتنی ڈیوریشن جتنی میں ہمارا وضو رہتا ہے, ہم اس میں عبادت میں مشغول رہتے ہیں. تو عبادت میں مشغول رہنے کی وجہ سے ہمارا وضو تو نہیں ٹوٹے گا نا, لیکن ہاں اگر ایسی کنڈیشنز ہو گئی ہیں جن کی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو آپ کو رپیٹ وضو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, لیکن اگر وضو نہیں ٹوٹا تو آپ دوبارہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.